الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وقال ربنا الجليل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد دعا قال رب أعوذ بك من الكسل. وقال صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة. وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 14 اپریل 2023 رمضان المبارک 1444 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک اپنے لیل و نہار کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہوئے اب اپنی تکمیل کی طرف، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو رمضان شریف کے اول حصے میں ہمارے پاس گنجائش تھی، وقت تھا، اب وہ ہمارے پاس نہیں رہا۔ اب اس کے چند ایام باقی رہ گئے، لیکن یہ ایام ہمیں کچھ ذمہ داریاں یاد دلاتے ہیں، کچھ اعمال کی رہنمائی، کچھ کاموں کو کرنے کا اس میں حکم ہے کہ یہ آخری عشرہ خاص طور پر ہمیں اس ماہ مبارک کا کیسا گزارنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم دیتے ہیں۔ تحروا لیلۃ القدر،
فی العشر الاخیر، آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا، اس میں نہ پایا تو پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں بھی نہ پایا تو پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ خود پورے مہینے کا اعتکاف کر کے امت کو اپنے تجربے سے آگاہ فرمایا کہ اب تمہارے لیے آسانی ہو گئی کہ لیلۃ القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اس لیے جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے پیغمبر احیا اللیل کلہ، ساری رات عبادت میں گزارتے، ساری رات اللہ کے سامنے قیام میں گزارتے، ساری رات دعاؤں میں اور زاریوں میں گزارتے۔ شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے اور اپنا مزاج اور ذوق سارے کا سارا عبادت کی طرف لگا دیتے۔ شد مئزرہ کے دونوں مفہوم ہمارے فقہاء اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ اپنی کمر کس لیتے کہ عبادت میں مصروف ہو جاتے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس آخری عشرے میں گھر والوں سے علیحدہ ہو جاتے، اپنی خواہشات کو عبادت کے تابع کر کے اس خیال کو بھی دل سے نکال دیتے 10 دن میں کہ ہم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے اپنے گھر والوں سے، اس سے بھی اپنا اظہار کس لیتے۔ تو دونوں مفہوم ہیں، عبادت میں مسلسل لگے رہنا، آخری عشرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی جگا دیتے، ان کو بھی بیدار کر لیتے کہ یہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اس لیے اب غفلت کی کوئی گنجائش آخری عشرے میں باقی نہیں ہے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ آخری مرحلے توبہ اور استغفار میں، ندامت اور انابت الہی میں، اللہ کی طرف رجوع میں، اپنے گناہوں پر ندامت کا آنسو بہانا، اپنی گناہوں پر شرمساری کا قلم پھیرنا، اپنے ایمان کو تازہ کرنا، اللہ کے تعلق میں آگے بڑھ جانا، اور پھر اس میں خاص طور پر فرمایا عبادت میں بھی آگے بڑھو، لیکن عبادت کے کئی پہلو ہیں، اس کا تنوع بھی بتایا کہ عبادت صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی مظہر ہیں، اللہ کی بندگی کے، اللہ کی یاد کے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے۔ اس میں تمہیں گرد و پیش کو بھی دیکھنا ہوگا، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دیکھنا ہوگا، ان کی مشکلات کا احساس بھی بیدار کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کے تو کچھ احکامات کا خصوصی حکم نامہ مالی صدقوں کے اعتبار سے جاری کیا کہ جس طرح افطار کرانا، من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جو افطار کرائے گا کسی کو، اب مال خرچ کرے گا تو مال کا خرچ کرنا اس مہینے میں خاص طور پر اس کا الگ سے حکم دیا، وہ بھی کئی شکلوں میں۔ ایک تو یہ کہ افطار کرانا، کسی دوسرے کا عمومی صدقے کے اعتبار سے تعاون کرنا، اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں فرمایا فدیۃ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ لوگ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے
مال اور وسائل دیے ہیں وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ طعام مسکین ایک فدیہ، اس میں دونوں چیزیں آ گئیں۔ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماریوں کے ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے کہ وہ اب صحت مند نہیں ہو سکتے، لیکن روزہ ایک فرضیت، اس فرضیت کا اظہار انسان کی روح کے اوپر اس کے اثر کی شکل میں آنا چاہیے۔ انسان کی خواہشات ٹوٹے، اللہ کی مرضی اس کے اوپر حاوی ہو جائے۔ اب یہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا، اب یہ روزے کے بدلے میں روزے داروں کا دھیان رکھ سکتا ہے، روزے داروں کا خیال رکھ سکتا ہے، ان کے روزے کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے، ان پر خرچ کر کے۔ تو لہٰذا اب دوسرے مرحلے پر آ جاؤ۔ روزے میں سحری میں اور افطار میں انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، فرمایا جو اپنے اوپر خرچ کرنا ہے وہ کسی غریب پر، یتیم پر، بیوہ اور محتاج پر اس کو خرچ کرو، تاکہ روزے دار کی زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ یہ بھی ایک حکم نامہ جاری کر دیا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ مال کی طاقت رکھتے ہیں ان پر اپنے طرف سے صدقہ فطر ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور باب افعال کے سلب کے معنی میں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے ذمے اپنے روزے کا فدیہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت دونوں چیزوں کو بیان کرتی ہے، لیکن اسلوب قرآن اپنے وضاحت کے ساتھ صدقہ فطر کو زیادہ ترجیح پاتا دیتا ہے۔ دونوں مفہوم اس کے اندر شامل ہیں، لہذا صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی ایک ضروری عمل کہ روزوں کی تکمیل، رمضان کے سارے اعمال کی قبولیت اب صدقہ فطر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ صدقہ فطر کی ادائیگی سے اب روزوں کی تکمیل اور قبولیت اللہ نے جوڑ دی۔ اللہ کہتے ہیں تم روزہ میرے لیے رکھتے ہو، الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا ہے، اب میں روزے کو قبول کروں گا شرط کے ساتھ کہ پہلے صدقہ فطر ادا کرو۔ اب صدقہ فطر رمضان کے روزوں کی اور رمضان کے اعمال کی تکمیل کی ایک شکل ہے، اور اس کی تکمیل اللہ کے بندوں کے حقوق کے احساس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا زکوٰۃ الفطر طہورۃ للصائمین، یہ فطر کی زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کے وجوب سے پہلے یہ صدقہ فطر واجب ہوا مسلمانوں پر۔ یہ جو 2.5% زکوٰۃ تھی پوری نصاب کے ساتھ، اس سے پہلے صدقہ فطر کا وجوب آ چکا تھا، اللہ نے پہلے اس کو واجب قرار دیا۔ فرمایا یہ زکوٰۃ الفطر، یہ صدقہ فطر، یہ طہرۃ للصائمین، روزے داروں کے روزے کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ من اللغو والرفث، روزے کی حالت میں جو انہوں نے لغو باتیں کی، بیکار باتیں کی، اپنے آپ کو انہوں نے پورے طریقے سے کنٹرول نہیں رکھا، صرف چند چیزوں کا روزہ رکھا ہے۔ روزہ تو دل کا بھی ہے، روزہ دماغ کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہے، سارے اعضاء اور جوارح کا روزہ ہے۔ روزے میں انسان حرام کاموں سے رک جائے، حلال کاموں کو بھی اپنے کچھ عرصے کے لیے ان سے بھی دستبردار ہو جائے، تو اب یہ جو مستقل حرام ہیں ان سے تو ہمیشہ کا روزہ ہے، اور جو کچھ عارضی حرام ہوئے اس پر رمضان نے آ کر، روزے نے آ کر اس کے لیے حلال اور حرام کا فرق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے دن کے اوقات میں حلال چیزوں کو بھی روزے دار پر حرام قرار دے دیا۔
اب روزے کے حالت میں کھانا پینا حرام، جو آدمی جان بوجھ کر کھائے گا پیے گا تو وہ اللہ کا مجرم قرار پائے گا، گناہ گار قرار پائے گا، روحانی مریض قرار پائے گا، شیطان اور ابلیس کا ساتھی قرار پائے گا، دین کی نگاہ میں اپنی حیثیت گم کردہ لوگوں میں سے اس کا شمار ہوگا۔ اس لیے روزے نے آ کر حلال اور حرام کا فرق سمجھایا اور ہمیں یہ تعلیم دی، تو گویا پتہ چلا کہ یہ ماہ مبارک یہ تعلیم کا مہینہ ہے، عملی تعلیم کا مہینہ ہے۔ اب قرآن یہ علم بن کر آیا، یہ تعلیم کا مہینہ بھی ہے، دوسری طرف یہ عمل کا مہینہ بھی ہے کہ اس کے اندر عمل کے اندر درستگی پیدا ہو، یہ اپنے ہر عمل کو دین کی شریعت کے شرائط کے تابع لا کر ہر عمل کی چھان پھٹک کرنے کا عادی بن جائے، یہ عملی تعلیم۔ ایک تو الفاظ کی تعلیم ہوتی ہے، صرف الفاظ کی تعلیم یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتی، تاثیر نہیں پیدا کرتی۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں کچھ بڑی اہم باتیں بھی لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات اخلاقیات کے متعلق، اخلاق کا زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ کامیابی اور نجات اللہ کے ہاں اخلاق کی بنیاد پر، صرف علم حاصل کرنے سے کامیابی نہیں ہوگی، صرف عمل کرنے سے بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ علم اسی سے عمل پیدا ہوتا ہے، اسی عمل سے آگے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اخلاق سے آگے مقامات پیدا ہوتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء جو خلفائے راشدین کی تاریخ پر، ان کی عملی زندگی کے اظہار پر کتاب لکھی ہے، اس میں بہت ساری اہم باتیں لکھی۔ ایک بات یہ بھی لکھی ہے، قرآن کا علم، اس کے علم سے احکامات وجود میں آتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، قرآن کا علم، دین کا علم دیا۔ قرآن کے علم اور دین کے علم کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ علم الاحکام ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکامات کا عمل چاہتے ہیں ہم سے، صرف کتابیں پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، قرآن پاک کی صرف ورق گردانی کر لینے کا نام علم نہیں ہے۔ علم کا نتیجہ احکامات ہیں کہ ہر علم سے ہمارے لیے حکم نامہ مرتب ہو رہا ہے۔ قرآن کے اندر سے ہمارے لیے علم سے، علم نبوت اور علم قرآن سے پوری زندگی کا حکم نامہ مرتب ہو رہا ہے۔ احکامات کا علم یہ ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہم سے کیا کیا حکم وابستہ ہے، صبح کون سا حکم ہے، شام کون سا حکم ہے، دن کے وقت کون سا حکم ہے، رات کے وقت کون سا حکم ہے، تجارت میں بیٹھے ہوئے، عدالت میں بیٹھے ہوئے وہاں کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے۔ اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے، بالغ ہونے سے لے کے موت تک ہر بندے کی طرف اللہ کا حکم متوجہ ہے۔ تو دین کے علم کا خاصہ اور خلاصہ وہ کیا ہے کہ اس سے تمہارے لیے احکامات الہیہ کا تمہارے لیے تعین ہو جائے۔ قرآن اسی لیے آیا، اس لیے عمومی طور پر کافر لوگ کہتے تھے قرآن کہانیوں قصوں کی کتاب ہے، یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے تاریخ کی نہیں، یہ تو حکم کی کتاب ہے، یہ تو شعور کی کتاب، یہ تو نور کی کتاب، یہ تو رحمت کی کتاب، یہ تو شفا کی کتاب ہے، یہ تو بینات دلائل واضح کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اب مسلمان نے حکم تلاش کرنا ہے۔ اس وقت یہ حکم کون سا لگے گا؟ سحری کے وقت کا حکم، کھانا کھانے کا۔ سحری نکل گئی، دوسرا حکم آ گیا کھانا بند کرنے کا۔ ثم اتموا الصیام، قرآن حکم بیان کرتا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، یہ حکم ہے۔ لیکن کب تک؟ اب اس حکم کا شرائط نامہ
وہ واضح کر دیا، اور فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو، اتمام روزے کو پورا کرنے کا حکم۔ پھر یہ سارے احکامات ہیں قدم قدم پر، تو وہ فرماتے ہیں علم قرآن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صوم رمضان یہ خبر کی شکل میں حکم ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں ہمارے قرآن سے مقصود انشاء احکامات ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اس حکم کو عمل میں لاؤ۔ قرآن کے سارے آیات کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان سنے، سمجھے اور اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائے ہر حکم پر۔ اس لیے رمضان آ کر یہ علم کا جامع بھی ہے، پورا علم انسانوں کے ذہن اور دماغ میں، قلوب میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا حکم بھی بتاتا ہے، اور حکم کو عمل کے ساتھ جوڑ کر، یہ حکم ہے اور اس حکم کا نتیجہ اس عمل کی شکل میں ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم ہے۔ اب عملاً ہم کھڑے ہو جائیں تو یہ اس کا عمل ہے، اور یہ اس کے الفاظ ہیں اقیم الصلاۃ۔ الفاظ ہوں گے تو علم آئے گا، علم ہوگا تو اس سے آگے حکم ثابت ہوگا، حکم ہوگا تو اس سے آگے عمل وجود میں آئے گا۔ اب یہ عمل انسان کرے گا، ایک دن عمل کرتا ہے، 2 دن عمل کرتا ہے، 3 دن عمل کرتا ہے، 4 دن عمل کرتا ہے، 5 دن عمل کرتا ہے، 6 دن، 1 سال مسلسل یہ عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ اب پھر اس کے عمل کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ عمل کی طاقت تسلسل سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کوئی چیز نہیں، آپ مثال کے طور پر 1 ڈرم پانی کا کسی پتھر کے اوپر بہا دیں، سارا پانی بہہ کے چلا جائے، ختم۔ اور اگر آپ اس ڈرم کے ساتھ پائپ لگا کر، ڈراپر لگا کر ایک ایک قطرہ اس پانی کا پتھر کے اوپر گرائیں، ایک ایک قطرہ پانی کا گرے گا، ایک قطرے میں کتنی طاقت ہے کہ اس پتھر کے اندر وہ گڑا کر دے گا، ایک پانی قطرہ گر گر کر۔ تو یہ پانی کے قطرے کا کمال نہیں ہے، یہ پانی کے قطرے کا تسلسل کے ساتھ گرنے کا کمال ہے کہ اس نے وہاں اپنا اثر پیدا کر دیا۔ تو ہر عمل وہ اپنے تسلسل کے ساتھ مومن کے قلب میں، اس کے دماغ میں، اس کے جسم میں، اس کے جسم کے ریشے ریشے میں، ذرے ذرے میں وہ تاثیر پیدا کرے گا۔ رسول اللہ جب عرفات کے میدان میں پہنچے تو عرفات کے میدان کی جو دعائیں ہیں جی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بشری نورا وفی لحمی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن تحتی نورا وعن فوقی نورا وعن امامی نورا وفی خلفی نورا وآذن لی نورا۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ ہدایت کا نور، یہ علم الہی کا نور، یہ عرفات کے میدان میں اترنے والی تجلیات کے انوار و برکات کی تاثیر یہ میرے دل و دماغ میں اتر جائے، اس کے اندر تک پہنچ جائے، میرا روشن باطن بھی میرا روشن ہو جائے، میرا دایاں بھی روشن ہو جائے، میرا بایاں بھی روشن ہو جائے، میرا اوپر بھی نور ہو، میرے نیچے بھی نور ہو، میرے پیچھے بھی روشنی ہو، میرے آگے بھی روشنی ہو، وفی بشری نورا وفی لحمی نورا وفی عظمی نورا۔ اے اللہ میرے گھڑیوں میں بھی، میرے گوشت میں بھی، میرے خون میں بھی اپنے نور کی ساری سرایتیں جاری کر دے۔ اے اللہ میں اپنی ساری قوتوں کو، جو دین کی ساری قوتوں کا آخری حاصل ہوتا ہے اس کا نام نور ہے، نماز سے ایک نور پیدا ہوتا ہے،
روزے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نام لینے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے سے اس کا اپنا نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے خاص نور اپنا پیدا ہوتا ہے، مسجد کی طرف چل کے قدم اٹھانے سے اس کا اپنا نور پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اپنا خاص نور پیدا ہوتا ہے۔ نور نام کس چیز کا ہے؟ ہر عمل کا آخری نتیجہ جو اللہ کے ہاں سے قبولیت کی شکل میں جواب بن کر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر اس کو نور سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جواب بن کر آ رہا ہے۔ تو عرفات کے میدان میں عمل تو سارے کر کے جا رہے ہیں، یا اللہ اب ان اعمال کی تاثیر لینے کے لیے آئے ہیں اس میدان میں، ان اعمال کی تاثیر نصیب کر دے۔ اس لیے قرآن ہمیں ان تاثیرات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اس روزے کے ذریعے سے، قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے، اس کے زبان کی ادائیگی کے ذریعے سے، پھر زبان کی ادائیگی کو قلب کے ساتھ جوڑ کر، علم کے ساتھ جوڑ کر، پھر اعضاء اور جوارح سے عمل پیدا کرا کے، اس عمل کی بنیاد پر حکم وجود میں لا کر عمل کرا کے، اس عمل کے ذریعے سے اگلا مرحلہ انسان کو طے کروانا ہے، ہر عمل کا اخلاق پیدا ہو جائے، ہر عمل کا خلق وجود میں آئے۔ نماز پڑھیں گے، عمل کریں گے، نماز کے اخلاق آئیں گے، روزہ رکھیں گے، روزہ عمل کریں گے تو روزے کے اخلاق آئیں گے، زکوٰۃ کا عمل ادا کرنے کا اختیار کریں گے، اس سے زکوٰۃ کے اخلاق آئیں گے۔ ہر عمل کے اپنے اخلاق، ہر عمل کی اپنی تاثیرات ہیں، وہ وجود میں آئیں گی، لہٰذا اب اس کے اخلاق وجود میں آئیں گے۔ اب قرآن کا ایمان آیا، ایمان سے علم آیا، علم سے حکم وجود میں آیا، حکم سے عمل وجود میں آیا، عمل سے پھر آگے بڑھ کر انسان کا اخلاق وجود میں آیا، اب اخلاق سے آگے بڑھ کر فرمایا پھر اس کا مقام وجود میں آتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا مقام پیدا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اب حضور علیہ السلام کا جو مقام، وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں، صحابہ میں جو صدیق اکبر کا مقام ہے وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا مقام اس نے حاصل کیا ہے، قربانیاں دے کر، مشقتیں کر کے، محبت الہی اور محبت رسول میں ڈوب کر وہ مقام حاصل کیا ہے۔ یہ مقام ویسے نہیں مل جاتا۔ بلال حبشی کو وہ مقام ملا کہ اللہ کے پیغمبر وہ زمین پر چل رہے ہیں، معراج میں ان کے مقام کا اظہار ہوتا ہے تو جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، کسی اور کے چلنے کی آہٹ کیوں نہیں آئی؟ اللہ کے پیغمبر کو وہاں صرف بلال کے قدموں کی آہٹ کیوں آ رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے بلال حبشی کا جو تعلق عمل کے ساتھ تھا، اس عمل سے اس کا جو خلق وجود میں آیا، اس خلق اور اخلاق سے جو ان کا مقام وجود میں آیا، اس مقام نے ان کو جو امتیاز اور خصوصیت عطا کی، یہ انہی کا مقام ہے۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے۔ ہمارا کیا مقام وجود میں آ رہا ہے؟ ہر آدمی اس کو دیکھے، رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے، ان 30 روزوں کے تسلسل نے میرا کیا روحانی وجود پیدا کیا؟ ہر آدمی سوچے، میں نے روزانہ نمازیں پڑھی ہیں، کتنی غفلت سے نمازیں پڑھی ہیں، کس نماز میں نے ڈنڈی ماری، کس کس کام میں ڈنڈیاں ماری ہیں رمضان میں۔ یہ اپنا تجزیہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا، کتنی تاثیر میرے اندر منتقل ہو رہی ہے۔ ہم نے دنیا کی تاثیر تو منتقل کر لی، دنیا کی محبت میں وقت تو وہاں گزار لیا، اپنے گھر کے بستر کو تو ہم نے ٹائم دے دیا، لیکن اپنی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، اللہ کے تعلق میں جو ہمارا مقام وجود میں آنا چاہیے تھا، قیام سے، رکوع سے، سجدوں سے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کہنے سے، رمضان میں جن لوگوں نے کہا ہمیں تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت، ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے، پاک ہے میرا رب، بلندیوں کا مالک،
اللہ کی جو تعریف کی ہے سر سجدے میں رکھ کر، اس سجدے کی کیا قیمت ہے جو رمضان میں ایک بندے نے جماعت کے ساتھ ادا کیا ہو۔ اب رات کی تاریکیوں میں وہ سجدہ ادا کیا ہو، اس سجدے نے اسے کیا رنگ و روپ دیا ہوگا، کیا اس کو مقام دیا ہوگا، کیا اس کی شان پیدا ہوئی ہوگی، فرشتوں میں اس کا کیا مقام اور عزت پیدا ہوئی ہوگی۔ آج انسان اس بات کو بھولے ہوئے، اس لیے بہرحال وہ ذکر کر رہا تھا علامہ ابن خلدون کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ایک تو اس کے الفاظ اور ایک عملاً آپ ہاتھ رکھیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور ایک اس ہاتھ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، جتنے بال نیچے آتے ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے حدیث پڑھ لی، پڑھنے سے اس کو ثواب ملے گا؟ جی یہ حدیث پڑھ لی کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس کے کتنے گناہ جھڑ جائیں گے، اس حدیث کے پڑھنے سے اس کو ثواب ملے گا؟ جی اور ایک آدمی کو یتیم مل گیا اور اس کے سر پر اس نے ہاتھ رکھا اور کچھ نہ دیا نہ لیا، ویسے گزر کر چلا گیا۔ اب اس نے ظاہر بنایا، کسی حد تک ہو سکتا ہے اس کو کچھ مل جائے، لیکن رسول اللہ کا مقصود ہاتھ سر پہ رکھ کر وہاں سے گزر جانا ہے؟ یہ تو ایک محاورہ ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی سرپرستی کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کے مسائل حل کرنا، اس کو اللہ کا محبوب بندہ بنانے کے لیے قدم اٹھانا، اس کو رسول اللہ کا سچا امتی بنانے کے لیے اس کو تعلیم دلوانا، اس کو صحیح انسان بنانے کے لیے اعلیٰ صحبت کا ماحول میسر کرنا، یہ تو سرپرستی میں لینے کے لیے محاورہ ہے۔ اب ہم نے اس کا مفہوم اپنی مرضی سے لے لیا۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ ذرا اس پوری ترتیب کو لے کر آؤ، آخری مرحلہ جب آئے گا دل کی گہرائیوں سے تمہارے لیے تمہارے اندر سے شفقت کا جذبہ آئے گا۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں یتیم کا جب تذکرہ ہو تو اس وقت اس یتیم کو مت دیکھو، اس وقت اپنے بچے کو یتیم سمجھ کر کہ میں مر گیا ہوں، میرا بچہ یتیم ہے، اب میں نے اپنے یتیم بچے کے سر پر میں نے ہاتھ رکھنا ہے، تو کیا جذبات ہوں گے، کیا ارادے ہوں گے، کیا ولولے ہوں گے، کیا خیالات ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں دوسروں کے بچے کو یتیم مت سمجھو، اپنے بچے کو یتیم سمجھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ اس لیے یہ مال خرچ کرنا یہ بھی اللہ کے رسول نے رمضان میں سکھایا، صدقہ فطر ادا کرو۔ اب حضرات صحابہ کرام صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، رسول اللہ صدقہ فطر کو قومی منصوبہ بندی کے تحت جمع کر کے سارے صحابہ عید سے 3-4 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے، جمع ہو جاتے، مسجد نبوی میں صدقہ فطر کے مال کے ڈھیر لگ جاتے، رسول اللہ کے پاس صدقہ فطر جمع ہوتا تھا، حکومت کے پاس، بیت المال کے پاس۔ اب تو ہماری حکومت اور بیت المال وہ تو ہڑپ کرنے کا نام ہو گیا، قوم سے جو کچھ ملے ہڑپ کر لو اور کھا پی کے فارغ کر جاؤ۔ بین الاقوامی یتیموں پر خرچ ہوتا ہے، یتیموں کا مال جو بین الاقوامی یتیم ہے، ہر ایک سے بھیک مانگنی ہے، یہ ہر قوم کا مال ہڑپ کرتے ہیں اور پھر بین الاقوامی طور پر بھیک مانگنے کے لیے جولیاں پھیلا کر قوم کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ کیا یہ بھیک مانگنے کے لیے رسول اللہ نے امت بنائی تھی؟ بھیک مانگنے کو تو قرآن کہتا ہے جس جو بھیک مانگتے ہیں قیامت کے دن ان کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا۔ بھیک مانگنے والوں پوری قوم کو بیکاری بنا دیا ہمارے 75 سال میں حکمرانوں نے۔ رسول اللہ تو فرماتے ہیں میں بھیک مانگنے والا ہاتھ ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میری امت، میری محنت، میری نبوت کا حاصل کیا ہے، نیچے والا ہاتھ نہیں ہوگا۔ اور 30 سال کے عرصے میں رسول اللہ کی محنت سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عثمان ابن عفان کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے ہیں، ایک فرد بھی پوری مملکت میں ایشیا، افریقہ اور مشرقی یورپ تک پہنچی ہوئی سلطنت میں بھیک مانگنے والا ایک آدمی بھی نظر نہیں آتا۔ آج پوری قوم کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا، ایک آدمی آٹے کا ایک تھیلا لینے کے لیے اپنی عزت نفس کو قربان کر دیتے۔
کہاں پہنچا دی ہماری معاشی منصوبہ بندیوں نے، یہ معاشی دماغوں نے۔ دماغ ہے ہی نہیں، یہ لگتا یوں ہے کہ کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ دنیا میں مسلمانوں سے نہیں سیکھتے ہو، اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتے ہو، قرآن سے نہیں سیکھتے ہو، تو دنیا کے غیر مسلموں سے سیکھ لو۔ انہوں نے دنیا میں قوموں کو دینے کے لیے، آج دنیا کی غیر مسلم قومیں سکالرشپ دیتے ہیں دنیا کی قوموں کو۔ آج ہم بھیک مانگتے ہیں، سکالر کی بھیک مانگتے ہیں کہ آج ہمیں سکالرشپ دے دیں، آج ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے وظیفہ دے دیں، آج تم صدقہ خیرات ہمیں دے دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیرا فتح ہوتا ہے اور ہیرا کی فتح میں معاہدہ لکھا جاتا ہے، اس معاہدے میں یہ شک لکھواتے ہیں خلیفہ رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن اپنے مذہب کے ماننے والے عیسائی اپنے مذہب کے ماننے والے کو صدقے خیرات کا مستحق سمجھیں گے، اس دن سے جزیہ ختم ہو جائے گا۔ اس عیسائی کا، اس مجوسی کا، اس یہودی کا بیت المال، مسلمانوں کا بیت المال اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ ہم اسے بھیک کے لیے نہیں چھوڑیں گے، تمہارے اپنے مذہب والوں کے لیے۔ آج مسلمان حکمران، مسلمان لیڈر، مسلمان ملک، مسلمان معاشرہ، 99% مسلمان معاشرہ، صدیاں گزارنے کے بعد 75 سال ہم نے گزار دیے، آج نتیجہ بھیک کی شکل میں، غربت کی شکل میں، ذلت کی شکل میں ہم اپنی قوم کو دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ رمضان المبارک سے ہم نے کوئی عبرت، کوئی رہنمائی نہیں حاصل کی۔ رمضان تو کہتا ہے دینے کا نظام بناؤ، صدقہ فطر کا نظام بناؤ، امت کی ضرورتوں کے مسائل کے حل کرنے کا احساس بیدار کرو۔ یہ عقل اور شعور لے کر اپنے اندر جماعت میں کھڑے ہو کر تنظیم اور طاقت میں ڈھلنے کا کردار ادا کرو۔ علم بھی تمہارے اندر آئے، اخلاق بھی تمہارے اندر آئیں، قدرتیں بھی تمہارے اندر آئیں، عقل بھی تمہارے اندر آئے، عرش سے فرش تک کی قوتیں تمہاری بیک پر آ جائیں۔ پھر دنیا میں تم کیوں نہ کامیاب ہو جاؤ، تم دنیا میں کیوں ناکام ہو جاؤ، اللہ تمہاری کامیابیوں کے یہ سارے اعلانات کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری کس کامیابی کا اعلان کرے اللہ جل شانہ؟ رمضان کے آخر میں اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، کون کون سے رمضان میں پاس ہوا، کون کون فیل ہوا، یہ رمضان میں یہ اعلانات ہوتے ہیں، یہ فلاں ناکام ہو گیا، محروم ہو گیا، لعنتی قرار پایا اس مہینے میں۔ اللہ کی طرف سے آخر میں یہ اعلان ہوتا ہے، یہ کون مرحوم قرار پایا، رحمت کا مستحق ہے، یہ کون کون سے لسٹیں دی جاتی ہیں فرشتوں کو آخر میں، یہ لعنتی لوگ، شرک کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، قطع رحمی کرنے والے، حرام مال کما کر حرام مال خرچ کرنے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، صدقہ فطر دبانے والے، زکوٰۃ کی فرضیت کے مطابقت پر ایمان رکھنے کے باوجود زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں تو تمہارے قریب آ کر تمہاری دعائیں سننے کے لیے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، تمہیں ترقی دینے کے لیے، تمہاری پچھلے سارے سال کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے میں نے تو اپنے سارے دفتر کھول دیے ہیں، اور اب بھی تم تیار نہیں ہو تو کب تیار ہوگے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے پیغمبر جب آ کر میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور، اقریب ربنا فنناجی، کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے کہ ہم اسے سرگوشیوں میں دعائیں مانگیں، اس سے سرگوشیوں میں استغفار کریں، اس کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں۔ اقریب ربنا فنناجی، کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے کہ ہم دل کی زبان سے اس سے گفتگو کریں، ہم اپنے دماغ کے خیال سے اس کے ساتھ وہ کلام کریں، ہم زبان سے اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ ہم بعید فننادی، یا ہمارا رب ہم سے بہت فاصلوں پر ہے کہ ہم چیخ چیخ کر اسے پکار کر ہم اپنی ندامت کے آنسو اس کے سامنے بہائیں۔ فرمایا میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے انی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں، تمہاری زندگی اور روح اتنی قریب نہیں جتنا میرا حکم تمہارے قریب ہے۔
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں کیا میری حیات اور زندگی دینے والے، روح دینے والے فرشتے بھی تمہاری رگ حیات سے زیادہ قریب ہیں، میرا تو حکم تمہارے اندر سرایت کیے ہوئے ہے۔ انی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں، اسمع و ارا، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا ہے کوئی وہ مضطر اور مجبور انسان جو اپنی مجبوریوں میں مجھے پکارے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب اس کی زبان سے دعا و پکار نکلے، فیکشف عنہ السوء، اس پکار کو میں قبول کر کے ان کو مصیبتوں سے نجات دلاتا ہوں، اور توبہ کریں تو گناہوں سے ان کو نکالتا ہوں، استغفار کریں تو مغفرت اور بخشش کے پروانے دے کر ان کی زندگی کی ساری گناہوں کی سیاہی کو مٹا دیتا ہوں، زمین کے ذروں کو بھی ان کے گناہ بھلا دیتا ہوں، فرشتوں کو بھی ان کے گناہ بھلا دیتا ہوں۔ ذرا ایک مکھی کے سر جتنا ندامت کا آنسو بہا کر مجھے یاد تو کرو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارو گے، جس وقت بھی پکارو گے، جس زبان میں پکارو گے، جس لمحے پکارو گے، جس مقام پہ پکارو گے، میں ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہوں، ہر زبان سنتا ہوں، لاکھوں کروڑوں انسان بیک وقت پکاریں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لاکھوں کروڑوں کی پکار کو ایک وقت سنتا بھی ہوں، ایک وقت میں سب کی پکاروں کا جواب بھی دیتا ہوں، سب کے فیصلے بھی صادر کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب یہ میرا حال ہے تو تم بھی تو اپنا حال ذرا بدل کر دکھاؤ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہارے دروازے پر میرا قرآن آتا ہے، تمہارے بازاروں میں میرا قرآن حکم لے کر پہنچتا ہے، تمہاری زندگیوں میں میرا نبی میرا داعی بن کر پہنچتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب ذرا میری بات بھی تو مان کے دکھاؤ، اب ذرا میرے حکم پر بھی عمل کر کے تو دکھاؤ، اب ذرا میرے قانون کے فرما بردار بن کے بھی تو دکھاؤ، اب ذرا میرے حلال کو حلال جان کر بھی تو دکھاؤ، اب ذرا میری حرام کی ہوئی چیزوں سے زندگی کو تازہ بنا کر اس سے نکل کر بھی تو دکھاؤ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اس استجابت دعا میرے حکم کے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کامل ایمان والے بندے بن کر دکھاؤ۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، میرے نام کے غلغلے بجاؤ، میرے نام کی عظمت و تقدیس کو دنیا میں تاثیر بنا کر، اپنے عمل کا نمونہ اور نقش بنا کر ذرا زندگی کو لوگوں کے سامنے تو لے کر آؤ۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ذرا میرا حکم مان کر، میرے اوپر ایمان لا کر، میری عظمت و بڑائی کو قانون بنا کر، زندگی کے جس گلی میں تم داخل ہوگے وہ گلی تمہیں بند نہیں ملے گی۔ لعلہم یرشدون، تمہیں ہدایت ملے گی، تمہیں فتح ملے گی، تمہیں کامرانیاں اور کامیابیاں ملیں گی۔ آؤ تو صحیح، اللہ فرماتے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ذرا تم بھی تو میرا حکم قبول کر کے تو دکھاؤ۔ آج مسلمان دور ہے تو اپنے رب سے دور ہے، دور ہے تو قرآن سے دور ہے، دور ہے تو دین سے دور ہے۔ کتنے فاصلے آج ہو گئے ہمارے اور رب کے درمیان، کتنے فاصلے ہو گئے آج مسلمان کے اور قرآن کے درمیان، کتنے فاصلے ہو گئے آج مسلمان اور نبی الانام کے درمیان، کتنے فاصلے ہو گئے آج ہمارے اور صحابہ اہل بیت کے درمیان، کتنے فاصلے آج ہو گئے۔ ان کی زندگیاں کیا تھیں، ہماری زندگیاں کیا ہیں۔ آج ان فاصلوں کو پاٹنے کا وقت ہے۔ یہ رمضان اسی چیز کا نام ہے، فاصلے ختم کریں، قریب آ جائیں۔
اللہ کہتا ہے میں بھی تمہارے قریب آ گیا، تم بھی تو میرے قریب آ جاؤ، ذرا اپنے گناہوں سے نکل کر دکھاؤ، اپنے گناہوں سے نکلنے کا عزم تو کرو۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے گناہ گار بندوں کی توبہ پر۔ للہ افرح بتوبۃ العبد، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اتنے ماں باپ خوش نہیں ہوتے صدیوں بعد جب ان کا بیٹا بھولا بسرا ہوا واپس آتا ہے، ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں جب میرا بندہ میری طرف واپس آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رب کی طرف واپسی کا سفر نصیب فرمائے۔ سفر تو کرنا پڑے گا واپسی کا، خود نہیں کریں گے، موت کی شکل میں کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہے واپسی نہیں ہوگی، واپسی تو طے ہے، اپنی مرضی سے کر لیں واپسی، وگرنہ اللہ کی مرضی تو حاوی ہو کر رہے گی۔ وقت آ رہا ہے، فرشتہ اجل پیغام لے کر آئے گا، پھر کس کی مجال ہے کہ وہ یہاں ٹھہر جائے؟ واپسی تو ضرور ہے سب کی، ذرا واپسی ایسی کریں کہ ناز والی واپسی، عزت والی واپسی، ایمان والی واپسی، قرآن والی واپسی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی والی واپسی ہو۔ یہ مجرم بن کر جا رہے ہوں، نہیں، فرما بردار بن کے جا رہے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا